respect her very high, Sara Saraswati. I would encourage you all to go to YouTube اور ان کی ویڈیو سرچ کریں سارا سرسوتی کے نام سے. شی از این انڈین امیرکن انٹرپرینور, اور اس کا ٹوٹل انٹرپرینورشپ کا ہے یہ کہ آپ نے کاروبار اپنے پیسوں سے نہیں کرنا. کاروبار کے لیے کیا ضروری ہے؟ 3 چیزیں: واٹ یو ہیو, who you know, and what you can do. آئیڈیا, آپ کے نیٹ ورک, اور آپ کا کہ کتنا آپ کے اندر ایک جوش ہے, کتنے اندر آپ کے اندر ایک زیل ہے وہ کام کرنے کی. سو سب سے پہلی بات یہ اپنا نیٹ ورک بلڈ کریں. if you are the smartest person in the group, you're in the wrong group. Albert bhai, I will share you in person about the organization. You know them very well as well. But I have declined an offer to work for an organization because I thought I would be smartest in that organization. A very, very lucrative offer. My wife knows it. یہ مجھے کہہ رہی تھی تم پاگل ہو کہ اتنی lucrative offer چھوڑ دو. تو بٹ آئی تھاٹ دیٹ آئی وڈ بی اسمارٹسٹ ان دیٹ. تو مجھے کچھ میرے لیے سیکھنے کچھ نہیں, پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. آپ دنیا کی بہت سی مثالیں ہیں ہم جن کے بارے میں سنتے ہیں, دی انٹرپرینورز, بل گیٹس, مارک زکربرگ, اسٹیو جاب جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, لیکن ان کی زندگی میں ان کی اپنے لیے کیا کنٹریبیوشن رکھتے تھے, اور پھر اس کے بعد یہ سوشل انٹرپرینورشپ کے لیے کیا کرتے ہیں, سوشل اویئرنیس کے لیے کیا کرتے ہیں. دیٹ از اے ہیوج ڈفرینس. شاید اپنے لیے 0.1% رکھتے ہوں گے, کیونکہ جب آپ ایک لیول پہ آتے ہیں نا تو آپ کو پیسہ بے معنی لگتا ہے. پھر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یار ایوری تھنگ, یو کی ناٹ بائی ایوری تھنگ فار منی. ٹھیک ہے, آپ جتنی مرضی محنت کر لیں. میں نے ریسنٹلی ریئلائز کیا, واز ڈسکسنگ ود البرٹ بھائی اینڈ ڈاکٹر عبید صاحب سے بات کر رہا تھا. میں نے بھی ریسنٹلی بہت ٹریول کیا, لیکن ایک چیز مجھے فیل ہوئی کہ یار یہ سب کچھ میں جن کے لیے کر رہا ہوں میں ان کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہا, اور ان کی لائف, ان کی کوالٹی ٹائم, آئی ایم کمپرومائزنگ آن دیٹ. آئی ایم پرابیبلی اسٹیلنگ دیئر ٹائم. سو یو ہیو ٹو کیپ اے بیلنس. سو ایک, آپ کا آئیڈیا بہت اسٹرانگ ہو, آپ کا انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ہو. آپ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ سے یہ کہ آپ ہر ایک چیز میں اپرچونیٹی سنتے. اسٹیو جاب کہتا ہے کہ جی دیر آر 365, دیر ناٹ 365 days, there are 365 different opportunities. So every day brings you a different opportunity. آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں, آپ اپنے پاس ارد گرد گیپس دیکھیں. آپ دیکھیں کہ یار میں ایک جگہ گیا اسلام آباد میں, تو وہاں پہ جو وہ دانے بیچنے والا نہیں ہوتا, اس نے جیز کیش کا بورڈ لگایا ہوا تھا. دیٹ از ڈیجیٹائزیشن. اس نے وہ گیپ آئیڈینٹیفائی کیا اور جیز کے آفس کے باہر کھڑا تھا. کہتے ہیں یار جیز والوں کو سامنے کروں گا تو وہ زیادہ خوش ہو کے شاید زیادہ پیسے دیں گے. لٹرلی اس نے یہ کہا تھا. تو اس نے اس اپرچونیٹی کو کیا, ایفیڈ کے باہر اس نے وہ دانے کے ریڈی لگایا اور جیز کیش کا بورڈ لگا دیا. اس نے ان کو ایڈورٹائز کرنا شروع کیا اپنے پاس سے, اور ان کا بزنس سارا لیا. وہ جیز والا تو یار جیز کیش کا لگا, اس سے لو یار. سو دیٹس این اپرچونیٹی دیٹ یو کین کیش آن. اس کے بعد کبھی بھی اپنے آپ کو ہمیشہ گراؤنڈڈ رکھیں. میں نے ایک چیز سیکھی ہے, میری یہ اسٹوری سنانے کا مقصد یہ نہیں تھا. آئی آلویز وانٹ, میں نے یہ سیکھا ہے کہ شو یور اسکارز ٹو ایوری ون, ڈونٹ شو یور وونڈس. جب آپ کسی کو اپنے زخم دکھاؤ گے نا, جو زخم تازہ زخم ہوگا, آپ اس سے نیگیٹیوٹی کو امپلیکیٹ کرو گے, آپ اس کو نیگیٹیوٹی ٹرانسفر کرو گے کہ یار میں بڑی درد میں ہوں, بڑی تکلیف میں ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرے پاس یہ مسئلے ہیں, میرے پاس وہ مسئلے ہیں. آپ اپنی نیگیٹیوٹی اس پہ ٹرانسمٹ کر رہے ہو. بٹ وین یو شو یور اسکار, اسکار کا مطلب ہے وہ تکلیف ہوئی, وہ ہیل ہوگی, وہ نشان باقی رہ گیا. وہ آپ کے فیلیئرز نہیں ہیں, وہ آپ کی سکسیس ہے, وہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. اپنے اسکارز لوگوں کو دکھائیں اور ان کو بتائیں. میں نے آج آپ کو اپنے اسکارز دکھائے ہیں. مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو کہوں کہ یار میں بڑا بیچارہ ہوں, میں تو بڑا لٹ گیا, برباد ہو گیا. وہ والی سچویشن نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے اگر زخم کھائے ہیں یا مجھے اگر ٹھوکریں لگی ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان ٹھوکروں کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے. اس ٹھوکروں کے بعد ایک بہت بڑی زندگی اور بہت بڑی اپرچونیٹی آپ کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے. سو یو بیٹر لک فار دیٹ اپرچونیٹی. سو آلویز سیلیبریٹ یور فیلیئرس. فیلئر, ہم کسی امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں, کسی چیز میں ہم فیل ہو جاتے ہیں, یا ہمارے سے کاروبار میں فیل ہو جاتے ہیں, تو
ہم بڑے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اب ہم کیا کریں گے. فیلئر از باؤنڈ ٹو ہیپن. فیل فاسٹ, فیل فارورڈ, فیل اگین اینڈ فیل مور, اونلی دین یو ول سکسیڈ. آپ جتنا فیل ہوگے, جتنا گرو گے, دیکھو فیل ہونا اس سے بہتر ہے کہ آپ کوشش ہی نہ کرو. اگر آپ گھر بیٹھ کے سوچتے رہو کہ یار چھوڑو فیل ہو جاؤں گا, سی ایس ایس کے امتحان نہیں دینا, دفعہ کیا فائدہ ہے, تو وہ آپ کو لرننگ نہیں ہوگی. آپ فیل ہو گئے, آپ کو پتا ہوگا یار اچھا میں اس سبجیکٹ میں نہیں تھا, آئی نیڈ ٹو اسپیک ٹو سم ون آف دیٹ ڈومین ایکسپرٹ, یا اس میں آپ اپنی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرو گے, آپ اس سے پھر سیکھنا شروع کرو گے. جیسے اپنی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرو گے, آپ کو پتہ لگے گا کہ یار, پھر آپ ڈھونڈو گے کہ یار اس ایریا میں کون کون لوگ ایکسپرٹ ہیں, آپ ان کے پاس جانا شروع کرو گے, آپ اپنا نیٹ ورک بڑھاؤ گے, آپ اپنا نالج گین کرو گے. پھر آپ نیکسٹ ٹائم جو اٹیمپٹ کرو گے نا, آپ وہ والی غلطیاں نہیں کرو گے, یو آر اسٹیپ اہیڈ. آپ وہ والی غلطیاں نہیں کرو گے جو کہ آپ پہلے کر چکے تھے, جس سے آپ فیل ہوئے. سو فیلئر سے گھبرانا نہیں ہے, جیسے ہمارے خان صاحب بھی کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تو بالکل گھبرانا نہیں ہے. آپ نے اپنے فیلئرس کو امبریس کرنا ہے, یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے, یہ آپ کا یور ٹیسٹ ول ون ڈے بیکم یور ٹیسٹمنی. سو آلویز بلیو ان دیٹ. اس کے علاوہ ایک یہ کہ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں. آپ کو کوئی مشکل میں بھی ہے نا, کسی پرابلم میں بھی ہیں, کسی چیلنج سے گزر رہے ہیں لائف میں, ہمیں آپ یو آر ویری ینگ, یو ول فیس اے لاٹ آف چیلنجز. میں یہ نہیں کہوں گا آپ کی انٹرپرینورشپ از اے بیڈ آف روزز, نیور. انٹرپرینورشپ سب سے مشکل کام ہے, اینڈ ایوری ون کین ناٹ بی این انٹرپرینور. فار این انٹرپرینور یہ ایک ڈفرینٹ بریڈ ہے, دے آر ریبلز, جو کہ ایک آرام دہ زندگی کو چھوڑ کے بزنس میں آتے ہیں. بزنس آپ کو سونے نہیں دیتا. وہ خواب نہیں ہے جو آپ کو سوتے میں ہے, وہ خواب ہے جو آپ کو سونے نہ دے. خواب اصل میں وہ ہوتے ہیں. تو انٹرپرینور سوتا نہیں ہے. میری بیوی کو اکثر میں سے یہی شکایت رہتی ہے کہ تم سوتے بھی اتنا لیٹ اور جلدی اٹھ جاتے ہو, اور ہماری ناک میں دم کیا ہوتا ہے, کبھی لیپ ٹاپ چھیڑ ہوتے, کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہو. تو یہ کیونکہ میرے ذہن میں وہ آئیڈیاز چل رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے کیا کرنا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کچھ نہ کچھ آگے دیکھنا ہے, مجھے کرنا ہے. خیر اسی طرح سے لائف چلتی رہی, اور تھوڑی سی 3-4 چیزیں بتا کے میں بس کو ختم کروں گا. سو ایک جرنی یہ تھی کہ آئی واز ڈاؤن اینڈ ڈسٹیڈ, ختم تھا. اور اس کے بعد پھر یہ جرنی آئی کہ آئی ایم دی فرسٹ پاکستانی ٹو ریپرزینٹ دی امیزون ان پاکستان. امیزون ویب سروس کا پاکستان کا پہلا ریپرزینٹیو میں ہوں, خداوند کا شکر ہے. میں نے 2007 میں سوچا تھا کہ یار یہ فیس بک کا آفس بڑا زبردست ہوگا, گوگل کا آفس بڑا زبردست ہوگا. آئی اسٹارٹیڈ گوگل ڈیولپمنٹ گروپ ان پاکستان, GDG پاکستان کے. تو گوگل نے مجھے اپنے آفس میں, امیزون نے اور گوگل نے سنگاپور مجھے اپنے آفس میں بلایا تھا, اور وہاں پہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا فار اے سملر ٹاک لائک دس ٹو انکریج دیئر یوتھ. سو جو کہ اپنے کچھ سال پہلے ڈسکریج تھا, وہ وہاں پہ جا کے یوتھ کو انکریج کر رہا. سو آئی ایم نو بڈی. یہ صرف اگین خدا کی مہربانی اور چھوٹی سی اپنی محنت ہے, زیادہ خدا کی مہربانی اس میں 100% خدا کی مہربانی. اس کے علاوہ آئی واز دی اونلی کرسچن پاکستانی ٹو ریپرزینٹ پاکستانی بزنسز in World Incubation Summit, where there were over 5,000 participants all around the world, and that was held in Qatar. I was the only Pakistani to attend as a speaker, and only Pakistani Christian to ever attend that conference from the business. So we have a lot of businessmen in Pakistan, لیکن خدا ان کا شکر ہے کہ I was the only. میں اتنا کوئی بڑا بزنس مین نہیں ہوں, I'm a small entrepreneur. لیکن یہ شکر ہے خدا کا کہ خدا مجھے ان جگہوں پہ لے کے گیا کہ جہاں پہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا. اگین سٹنگ ود یو پیپل, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ود ان پریزنس آف ڈاکٹر عبید البرٹ بھائی, آئی فیل آنرڈ, آئی فیل ریئلی بلیسڈ کہ یہ بھی خدا نے مجھے موقع دیا کہ آپ لوگوں کے پاس بیٹھ سکوں اور آپ لوگوں سے سیکھ سکوں. سو اگین ایک چیز پہ ختم کروں گا, علامہ اقبال, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی شعر سنایا, سر آپ نے بھی شعر سنایا, تو میں نے کہا میں بھی سنا دوں, جسٹ جمپنگ آن دا بینڈ ویگن لائک ایوری ون ایلس.
کیا تھا یار, مجھے بلا دیا. I'm not a very شاعری kind of a person, لیکن اب کہا تھا تو میں نے کہا چلیں میں بھی امپریشن ماروں گا ذرا شعر کہ مجھے بھی بڑا ادب سے میرا لگاؤ ہے. تو ہاں, اقبال کا شعر ہے جی, تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. سو the problems that you face, they are preparing you for an opportunity that you're not really prepared for. اگر وہ پرابلمس مجھے نہ آتی تو آج شاید میں اس مقام پہ جہاں پہ ہوں یا آگے مجھے خدا جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے, میں اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا. آخری چیز آپ کو بتاؤں گا, ہمیشہ بڑا سوچیں, کمپرومائزز نہ کریں لائف میں, ہمیشہ بڑا سوچیں. چھوٹی سوچ آپ کو جو سوچیں گے آپ کو وہی ملے گا. اگر آپ کو مہران چاہیے نا, مہران کا سوچیں گے بھائی تو شاید 70 پہ بات جا کے کہیں مکے گی. ٹھیک ہے نا, قسطوں پر, وہ بھی قسطوں پہ. ٹھیک ہے جی. اور جب آپ سوچیں گے نا کہ یار یہ لیمبورگینی کیوں نہیں میرے پاس ہے, یا یہ میرے پاس مے بیک ہونی چاہیے یار, یا میرے پاس بیریا ٹاؤن تو یار چلو اب ہو گیا, اب میں آگے کی طرف سے گوادر میں کوئی اپنا کوئی ہاؤسنگ کا پلان کرتے ہیں, کوئی پراپرٹی وہاں پہ لیتے ہیں. بڑا سوچیں. پاکستان کی باؤنڈری سے باہر ایک بہت بڑی دنیا ہے, وہاں پہ سوچیں کہ یار میں نے انٹرنیشنل جانا ہے. میں نے ہمیشہ ایک سوچی تھی, مائی وائف از اگین, میں اس کو اس لیے لے کے آؤں تاکہ جو میں باتیں کہوں یہ گواہی دے سکے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, تصدیق کروا سکتا. تصدیق کے لیے. ابھی تک انہوں نے نہ انکار میں نہ اقرار میں. دیکھیں جی, ہاں آپ ہر دفعہ جب کہتے ہیں تو ہماری نظر ادھر جاتی ہے کہ وہ کیا. دیکھیں جی, وہ کہتے ہیں خاموشی اقرار ہی ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ یار دنیا پھرنی ہے لیکن اپنے پیسوں پہ نہیں پھرنی ہے. اور شکر خدا کا, I've been to places, اپنی جیب سے 1 روپیہ نہیں لگایا میں نے. I've been to places, خدا مجھے بہت بہت جگہوں پہ لے کے گیا اور دنیا پھری ہے, لیکن یہ کہ اپنے پیسوں پہ نہیں پھری ہے. سو بڑا سوچیں, اور سوچیں کہ آپ جو کچھ آپ سوچیں گے نا آپ وہ کر سکتے ہیں. آپ کچھ بھی shoot for stars, not only that you will land on moon, but you will go beyond, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی. So thank you so much again البرٹ بھائی.